الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جس آیت کریمہ کی تلاوت و سماعت کا شرف حاصل کیا گیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جو آزمائے گئے اور جو صبر کیے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی معیت ان کے ساتھ ہے. اللہ کی رحمتیں ہیں ان صابرین کے ساتھ. حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا کی ولادت بسعادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور نام نامی حسین اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے. جگر گوش رسول، فرزند بطول، راکب دوش پیمبر اور کربلا کے غازیوں کے امیر لشکر، امام علی مقام، شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کی زبان کی طاقت ہے کہ کمال حق کو بیان کر سکے.
مجھے اس وقت ایک نظم کے چند بند یاد آ گئے، جس کو میں حسینی سرکار میں بطور نذران عقیدت پیش کرتا ہوں، بغیر سماعت فرمائیں۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ اکبر۔ جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹا دیا وہ حسین، رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹا دیا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ اللہ اللہ۔ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ۔ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور، فاطمہ کا نور دیدہ، جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تابت جس کا سلامی ہو گیا، پرچم حق تابت جس کا سلامی ہو گیا، رند جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خود میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جادوانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرحوم ہے، نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرحوم ہے، فرش سے تارش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ رجب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام دمشق میں وفات پائی، 60 ہجری کی بات ہے۔ آپ نے بوقت وفات یہ وصیت فرمائی کہ میرے پاس حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 5 تبرکات ہیں، جن کو میں نے اپنی زندگی بھر اپنی جان سے زیادہ عزیز تر سمجھ کر اپنے خزانے میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ نہایت ہی قیمتی چیزیں ہیں یہ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال کے رکھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار مبارک، یہ چیز آپ سنبھال کے رکھے ہیں۔ چادر اقدس، خمیس انور، منہ مبارک اور ناخن منور کے تراشے، یہ 5 چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیبن شریف اور مقدس پیرہن کا کفن دے دیا جائے اور میرے اعضائے سجدہ اور آنکھوں میں منہ مبارک اور تراشائے ناخن منور رکھ کر قبر میں لٹا کر ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دفن کیا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 چیزوں کو، تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال کر رکھے اور اس کو راہ نجات یقین کیے کہ آپ کے کفن میں یہ چیزیں رکھنا، یہ تبرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے صحابی رسول کا عقیدہ کہ تبرکات جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ باعث نجات ہیں، باعث خیر و برکت ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری میں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کا ناخلف اور انتہائی شقیق اور بدنصیب بیٹا یزید تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں ہر طرف فرمان اور قاصد روانہ کیے۔ 60 ہجری کی بات ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ بدبخت یزید پلید، جو اگرچہ کے صحابی رسول کا بیٹا ہے لیکن انتہائی شقیق، یہ فرعون زمانہ بن کر بیٹھ گیا تخت سلطنت پر اور اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں ہر طرف فرمان اور قاصد روانہ کر دیے۔ یزید کون تھا اور کیسا تھا؟ معاذ اللہ، یزید بن معاویہ اموی وہ بدترین شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت نبوت کے خون ناحق کا قیامت تک نہ مٹنے والا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ بدنصیب اور شقی القلب ظالم ہے جس پر قیامت تک تمام دنیا اسلام تحقیر و ملامت کے پتھر برساتے رہے گی۔ اگر آپ کسی سے پانی طلب کریں اور وہ پانی نہ دے آپ کو، تو آپ کہتے ہیں کیا تو یزید ہے کہ مجھے پانی تک نہیں دے رہا ہے؟ تو یہ اتنا بدنام اور رسوائے زمانہ نام ہو چکا ہے، اتنا شقیق سخت دل کہ پانی تک نہ دے۔ جو پانی تک نہ دے کسی کو تو اس کو کہتے ہیں کہ کیا تو یزید ہے؟ یہ ننگے خاندان نبوت امیہ 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میسون بنت کدل کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یزید کی پیدائش 25 ہجری، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 15 سال بعد یہ پیدا ہوا۔ تو بعض یزید کے تائیدی اور یزیدی لوگ جو ہیں وہ یزید کو صحابی رسول کہہ دیتے ہیں، جبکہ اس کی پیدائش سن 25 ہجری کی ہے۔ تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر اس پلید کو صحابی کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض خوارج جو ہیں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلکہ بعض نام نہاد اہل حدیث بد مذہب جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صحابی نہیں قرار نہیں دیتے ہیں، کیونکہ آپ بہت ہی کم عمر تھے۔ تو حضرت
سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تو 4 ہجری کی ہے. آپ اس وقت 6-7 سال کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت تو آپ 6-7 برس کے تھے. آپ لیکن یزید تو 15 برس بعد پیدا ہوا. تو کھینچ کے یزید کو صحابی کے زمرے میں لے آتے ہیں، جبکہ یزید کا دور بہت آگے کا دور ہے. 15 سال بعد یزید پیدا ہوا خبیث. یہ انتہائی بدشکل، موٹا، بھدا، پورے بدن پر بال، انتہائی بدخلق، بدمزاج، فاسق و فاجر، شرابی و بدکار، ظالم و غدار اور انتہائی بے ادب و گستاخ تھا یزید. محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات شرعیہ کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا. اس کا فسق و فجور عام تھا، سب کو معلوم تھا اس کا فسق و فجور. یہ اتنا بڑا فاسق اور فاجر اور شرابی تھا. یہ افسوس کے بعد لوگ اس کے بھی تائیدی ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ان کا حشر یزید کے ساتھ فرمائے. جو اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اتنے فاسق و فاجر، شرابی اور قاتل کو، تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے فضائل جو بیان کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر جو ہے یزید کے ساتھ کرے. حضرت عبداللہ بن حنظلہ الغسیل نے فرمایا کہ واللہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہم کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں یزید کی بدعملیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب، آسمان سے عذاب کے پتھر نہ برسنے لگے. واقعی میں لکھا ہے. حضرت حنظلہ کون؟ حضرت عبداللہ بن حنظلہ، یہ غسیل الملائکہ ہیں. یہ اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو آپ نے اس کو 20 درہ مار کر سزا دی کہ یزید جیسے بدتر شخص کو امیر المومنین کہنا جرم عظیم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور صاحب اسرار ہیں، آپ نے 59 ہجری میں یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من راس ستین و امارت الصبیان، یعنی یا اللہ میں 60 ہجری کی شروعات اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من راس ستین، راس ستین یعنی 60 کی شروعات، وہ عمارت الصبیان، ارے پاگل مجنون اور اس طرح کے لوگوں کی حکومت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ 60 ہجری میں یزید کی حکومت ہوگی اور یہ بڑے فتنوں کا وقت ہوگا، اس لیے آپ نے اس سے پناہ مانگی. چنانچہ آپ کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو گئی اور 59 ہجری ہی میں آپ کی وفات ہوگی. تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ یزید کے اقتدار پر بیٹھنے سے 1 سال قبل آپ کی وفات ہو گئی. بہرکیف یزید پلید تخت سلطنت پر قابض ہونے کے بعد اس نے ہر طرف اپنی بیعت کے لیے حکم نامے اور قاصد بھیجے. چنانچہ مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو یزید نے یہ فرمان بھیجا کہ تم میرا یہ فرمان دیکھتے ہی سب خاص و عام
اور مائد مدینہ سے میری بیعت لو، اور خاص کر حضرت امام حسین اور عبد الرحمن بن ابو بکر و عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دینا، اور سب سے پہلے ان لوگوں سے بیعت لینا۔ چنانچہ یزید کا فرمان ملتے ہی ولید بن عقبہ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دارالامارہ یعنی گورنمنٹ ہاؤس میں بلایا اور یزید کا فرمان سنا کر آپ سے بیعت کا طالب ہوا۔ امام علی مقام نے صاف صاف فرما دیا کہ یزید اپنے فسق و فجور اور ظلم و عدوان کی وجہ سے ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا آپ نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں ہرگز کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو فاسق کے ہاتھ میں آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، ظالم و فاسق کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کتنے ظالم اور فاسق فاجر اور دہشت گردوں کو ہم اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ووٹ دینا کیا ہے؟ ایک لحاظ سے بیعت کرنا ہے، ان کو قبول کرنا ہے۔ تم کیسے دہشت گردوں کو، ظالم کو اپنا حکمران بنا رہے ہیں۔ آپ اپنا ووٹ استعمال کرنا یہ ایک طرح بیعت کرنا ہے اس کے ہاتھ پر، اس کو قبول کرنا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آپ اپنا ووٹ یزید کو نہیں دیا، ظالم کو نہیں دیا، تو آپ اپنا ووٹ ہمیشہ جو ہے ظالم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں آپ۔ تو دیکھ لو آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس کو اختیار کرتے ہیں، کس کو اپنا حکمران بناتے ہیں، کس کی تائید کرتے ہیں ہم۔ آپ جس وقت سیدنا امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار فرما دیا تو ولید بن عقبہ نے آپ کو بہت نرمی کے ساتھ سمجھایا اور اس کے خطرناک انجام کی طرف توجہ دلائی، مگر جب آپ نے پورے عزم محکم کے ساتھ بیعت سے انکار فرما دیا تو ولید بن عقبہ نے آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ رخصت کر دیا اور عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، آپ اس معاملے میں جلد بازی کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ فرمائیں، بلکہ اس وقت آپ اپنے دولت خانے پر تشریف لے جائیں اور اطمینان سے سوچ بچار کر کوئی فیصلہ فرمائیں، اور کل اسی طرح پھر یہاں قدم رنجہ فرمائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کو خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ بیعت کے انکار سے یزید ناپکار انتہائی مشتعل ہوگا اور میری جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن فرزند رسول سے بھلا یہ کب ممکن تھا کہ تقوی اور دیانت کو ٹھکرا کر محض اپنی جان بچانے کے لیے ایک فاسق، نابکار اور فاجر بدکار کو خلافت کا حق دار تسلیم کرے اور مسلمانوں کی تباہی اور دین و ملت کی بربادی کا کچھ خیال نہ کرے۔ مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر امام علی مقام یزید کی بیعت فرما لیتے تو یقیناً یزید اس کو آپ کا ایک احسان عظیم سمجھ کر آپ کی انتہائی قدر و منزلت کرتا اور فرط عقیدت سے آپ کے قدم دھو دھو کر پیتا اور بنی امیہ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے مقدس جوتیوں میں ڈال دیتا، آپ کو بے شمار مال و دولت بھی دے دیتا، بلکہ کسی صوبے کی گورنری اور حکومت بھی پیش کر دیتا۔ مگر امام برحق کی حق پرست نگاہوں کے سامنے آفتاب بن کر یہ حقیقت چمک رہی تھی کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو نظام اسلام درہم برہم ہو کر ملت اسلامیہ میں ایسا عظیم فساد برپا ہو جائے گا جس کا دور کرنا ناممکن اور محال ہو جائے گا۔ دین مٹ جائے گا
اور پرچم اسلام کی دھجیاں پارا پارا ہو کر فضائے اسلام آسمان میں بکھر جائیں گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ یزید کی بیعت فرما لیتے ہیں تو آپ کی بیعت یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے سند بن جاتی، اور تمام مسلمان یہ سمجھ لیتے کہ یزید کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہے. کیونکہ ہر شخص یہی کہتا کہ اگر یزید اسلام کے خلاف عمل کرتا تو بانی اسلام کے نور نظر اور ملت اسلام کے عظیم رہبر امام علی مقام ہرگز کبھی اس کی بیعت نہ فرماتے. اللہ اکبر. یہی وہ واحد سبب تھا کہ جگر گوش رسول وہ فرزند بطول نے بڑے بڑے علام و مصائب کو برداشت فرمایا، بلکہ اپنے پھولے پھلے گلشن کو اپنی نظروں کے سامنے ظلم و عدوان کی خزاں سے ویران و برباد ہوتے دیکھا، بلکہ اپنے خون کا آخری خطرہ اور اپنی زندگی کی آخری سانس خدا کی راہ میں قربان کر کے ملت اسلامیہ کی ڈوبتی اور ڈگمگاتی کشتی کو گمراہیوں اور گمراہوں کے طوفان سے نکال کر ساحل نجات پہنچایا اور قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم سربلند کر دیا. آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے، اس باطل فاسق فاجر کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ نہیں دینا پسند فرمائے، باطل سے سمجھوتا نہیں فرمائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے حق میں ووٹ نہیں دیے آپ نے، چونکہ اسلام باقی رہنے والا مذہب ہے. یزید تو ختم ہو چکا ہے، تو اگر آپ اس وقت تائید کر دیتے تو ہمیشہ کے لیے اسلام خطرے میں ہوتا تھا اور اسلام کا دائمی نقصان ہوتا تھا، تو آپ نے اس کو بچا لیا. یزید نے تمام اہل مدینہ میں سب سے پہلے امام علی مقام ہی سے بیعت کا مطالبہ اس لیے کیا کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر حضرت امام علی مقام بیعت فرما لیں گے تو پھر روئے زمین میں کسی کو میری بیعت سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. مگر حضرت امام علی مقام کی استقامت اور انکار بیعت سے اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا، اور یزید مارے غیظ و غضب کے آگ بگور ہو گیا، اور یہاں تک اپنی خباثت پر اتر آیا کہ اس نے حاکم مدینہ ولید کو یہ فرمان بھیج دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت سے انکار کر دیں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دے. اتنا شدید ہو گیا ہو. تو وہ ظالم جو ہے یہاں تک حکم دے دیا کہ سر کاٹ کر روانہ کر دیا جائے، اور اس کے ہمنوا کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا. یزید کے گن گاتے ہیں کہ یزید نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا تھا. تو یزیدی خمیر ہے ان میں، یزیدیت ہے، اس وجہ سے وہ یزید کو نہ صرف چاہتے ہیں بلکہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یزید کو جنتی بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حشر یزید کے ساتھ فرمائے. آمین. تو یزید نے یہاں تک کہہ دیا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر اگر وہ بیعت نہ کریں تو آپ کا سر مبارک کاٹ کر روانہ کر دیں. یہ پیغام اس نے حاکم مدینہ ولید کو بھیجا ہے. جب اس مضمون کے چند حکم نامے متواتر ولید کے پاس پہنچے تو ولید نے مجبوراً ہو کر امام علی مقام کو یزید پلید کے اس ناپاک منصوبے سے آگاہ کر دیا. آپ نے مخلصین صحابہ سے مشورہ کیا تو لوگوں نے آپ کو یہ صلاح دی کہ ایسے ماحول میں آپ کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا جانا زیادہ مناسب ہے. چنانچہ آپ نے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کی روانگی کا عزم فرما لیا. سامان باندھے جانے لگے،
اونٹوں پر کچاوے کس ڈالے گئے اور اہل بیت نبوت کا یہ مقدس قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل پڑا اور امام علی مقام اپنے نانا جان کے روضے اقدس پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ اب یزید کے ظلم و ستم سے مدینہ منورہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ اس روح فرسا منظر کے تصور سے دل و دماغ کے گوشے گوشے میں صدمات کا ایک ایسا کوہ آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے کہ بدن کے رونگٹے رونگٹے میں اضطراب و بے قراری اور آنکھوں میں گریہ زاری اور اشکباری کا ایک طوفانی سیلاب امنڈ پڑتا ہے کہ اللہ اللہ، کیا آفتاب و مہتاب کی آنکھیں کبھی وہ منحوس دن بھی دیکھیں گی کہ رسول کی آغوش نبوت کا پالا حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا اجالا حسین سید اعلیٰ اس مدینے سے نکالا جائے گا؟ مسلمانوں، ایک وہ دن تھا کہ ان کے نانا جان نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو اپنے خدو میں میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا تھا تو اہل مدینے کے بوڑھے اور جوان جھوم جھوم کر یہ استقبالیہ نظم گاتے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ استقبال ہو رہا تھا جھوم جھوم کر، چھوٹے بڑے بوڑھے سب پڑھ رہے تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور مدینے کی ننھی ننھی بچیاں فرط مسرت میں اپنی باریک اور سریلی آواز سے یہ نغمہ گاتی تھی: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری، یعنی ہم بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وارے ہمارے اچھے دن کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو جائیں گے۔ ہر طرف فرح و سرور کا بول بالا اور مدینہ منورہ میں اجالا ہی اجالا تھا۔ اور آج وہ دن ہے کہ اہل مدینہ کا ہر چھوٹا بڑا اپنے پیارے رسول کی یادگار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینے سے رخصت ہوتا دیکھ کر بے قرار اور رنج و غم سے اشکبار ہے، اور مدینے کے ہر گھر میں رنج و غم کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال حضرت امام علی مقام اپنے کاشان اقدس سے نکل کر اپنے نانا جان کے آخری سلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کے سلام اے تاجدار عالم امکان، سلام اے سرور عالم، سلام اے سرور ذیشان۔ ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشے داماں حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں۔ یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں۔ 4 شعبان 60 ہجری کو جمعے کی رات میں مدینہ منورہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے لیے اپنے اہل و عیال اور خدام کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کی سواری چلی تو راہ میں جو لوگ ملتے حیرت سے سوال کرتے کہ یا ابن رسول اللہ، مدینہ چھوڑ کر کہاں کی تیاری ہے؟ اپنے نانا جان کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہاں جا رہے ہو؟
آپ تو مکی مدنی ہے، مدینے میں تو آپ کی ولادت ہوئی ہے، 4 ہجری سے اب 60 ہجری تک 56 برس کے آپ یہاں پر ہیں، جس زمین پر آپ 56 سال گزارے ہیں، اب وہ سرزمین چھوڑ کر اب آپ جا رہے ہیں۔ آپ یہ سن کر فراق رسول میں زار زار روتے اور اپنے دل بے قرار کا حال زار سنا کر دوسروں کو بھی رلاتے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو تمام باشندگان حرم، بوڑھے اور جوان خوشی میں استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ اب تمام مکی جو ہے دوڑ پڑے استقبال کے لیے۔ مکے والے خوش ہو رہے ہیں کہ امام ہمارے یہاں آ چکے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر بقیہ یعنی شعبان اور رمضان و شوال و ذیقات نہایت ہی امن و امان کے ساتھ رہے، اور اہل مکہ آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے تھے۔ سعید بن عاص جو یزید کی جانب سے مکہ مکرمہ کا گورنر تھا، اس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن اس نے مکہ مکرمہ میں آپ کی تشریف آوری اور اہل مکہ کی آپ کے ساتھ بے پناہ عقیدت کی اطلاع یزید کے پاس روانہ کر دی، جس سے یزید اور بھی زیادہ برہم ہو گیا۔ یزید کی انتہائی کوششوں کے باوجود صرف اہل شام نے یزید کی بیعت کی۔ اہل عراق خصوصاً کوفے والے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کی بیعت کے لیے انتہائی مشتاق و تمنا کا اظہار کر رہے تھے، مگر حضرت امام علی مقام ہمیشہ انکار فرماتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ بیعت سے انکار فرماتے رہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران تھے، صحابی رسول تھے وہ، تو آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ بیعت اپنی بیعت لینا نہیں چاہتے تھے، آپ نے تسلیم کر چکا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدار کو، حکومت کو، خلافت کو۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے صلح فرما لی تھی، تو اب یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں بیعت لے اپنی، لیکن یزید پلید سے آپ بیعت کا انکار کر دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کا اشتیاق اور بھی زیادہ بڑھ گیا، چنانچہ اہل عراق کی تمام جماعتوں کے سرداروں اور سربراہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خطوط اور عرضیاں روانہ کی، اور تقریباً 150 خطوط اور التجا نامے اس مضمون کے آپ کی خدمت میں بھیجے گئے کہ اے ابن رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے ہم یزید پلید جیسے فاسق و بدکار کے مظالم میں گرفتار ہیں، ہم یزید کی گمراہیوں اور اس کی غیر شرعی حکومت سے بیزار اور آپ کی بیعت و اطاعت کے لیے بے قرار ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لا کر ہمیں یزید کی ظالمانہ سلطنت کے ظلم و استبداد سے نجات دلائیں، اور اپنے نانا جان کی امت کو ایک گمراہ اور ظالم و فاسق کی بیعت و اطاعت سے بچا لیں۔ ہم چشمے براہ ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور عہد و اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان و مال کے ساتھ آپ کے وفادار و جانثار رہیں گے۔ آپ فرزند رسول اور جگر گوشے بطول ہیں، امت کی ہدایت و دستگیری آپ کا منصب ہے،
لہذا تشریف لا کر ہماری ہدایت و دستگیری فرمائیے۔ اس طرح کی درخواستوں اور التجا ناموں کے تسلسل نے امام علی مقام کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور قابل توجہ مسئلہ پیدا کر دیا، جسے اغماض و اعراض کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اتنے درخواستیں آنا شروع ہو گئی، اتنے خطوط عرضیاں اہل کوفہ نے لکھی، تو اس سبب آپ نے ارادہ فرمایا کوفہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مضبوطی سے تھامنے اور آپ سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت اہل بیت عطا فرمائے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔